السلام علیکم ڈیفینس ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان ایئر فورس کی چائنیز L-15 لائٹ اٹیک پلس ٹرینر ایئر کرافٹ کی ایکوزیشن کی خبر پر بات کریں گے۔ جاپان کی امریکی ساختہ ٹاما ہاک کی ایکوزیشن، بھارت کی آرمینیا کو ویپنز کی فروخت، ملائیشیا کا ترک ساختہ شپس کا انتخاب، ساؤتھ کوریا سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ چائنیز کمپنی ہانگڈو ایویشن انڈسٹری کی جانب سے حالیہ دبئی ایئر شو کے موقع پر پاکستان ایئر فورس کی جانب سے اس کے L-15 لائٹ سپرسونک کامبیٹ پلس ٹرینر ایئر کرافٹ کی ایکوزیشن سے متعلق بات چیت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے ان طیاروں سے ایجنگ F-7PG طیاروں کو ریپلیس کیا جائے گا جو اس وقت کامبیٹ پائلٹ کنورژن میں استعمال ہو رہے ہیں۔ چین کا تیار کردہ L-15 لائٹ کامبیٹ پلس ٹرینر ایئر کرافٹ اس وقت چائنیز ایئر فورس اور چائنیز نیوی کی ایئر فورس کی جانب سے لیڈ ان فائٹر ٹرینر کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس طیارے کو پہلے ہی بڑی تعداد میں اس سال کے اوائل میں متحدہ عرب امارات کی جانب سے اپنی ایئر فورس کے لیے ایکوائر کیا گیا تھا۔ اب سے چند روز پہلے چائنیز کمپنی کی جانب سے UAE کے لیے تیار کردہ L-15 طیارے کی امیجز بھی جاری کی گئی تھی۔ L-15 جس کو چین میں JL-10 بھی کہا جاتا ہے، اس کو 2 یوکرینین ساختہ انجن سے پاورڈ کیا گیا ہے۔ اس پر موجود 9 ہارڈ پوائنٹس پر ایکسٹرنل فیول ٹینکس کے علاوہ HJ-10 اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل، L-6 سیریز کے 250 اور 500 کلوگرام وزنی سیٹلائٹ گائیڈڈ ایئر ٹو گراؤنڈ میزائلز اور اس کے علاوہ ایئر ٹو ایئر رول میں PL-12 یعنی SD-10 اور PL-10 شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل سے بھی لیس کیا جا سکتا ہے۔ اس طیارے کو یوہائی ایئر شو کے موقع پر YJ-9E اینٹی شپ کروز میزائل اور CM-502 KG لائٹ ملٹی پرپز ایئر ٹو سرفیس میزائل کے ساتھ ڈسپلے کیا گیا تھا۔ اس کی بنیادی خصوصیات کی بات کریں تو یہ ماک 1.4 کی سپیڈ سے فلائی کرنے اور 550 کلومیٹر کا کامبیٹ ریڈیس رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اس لائٹ کامبیٹ پلس ٹرینر ایئر کرافٹ میں کواد ریپلیکس ڈیجیٹل فلائی بائی وائر فلائٹ کنٹرول سسٹم، AESA ریڈار اور پائلٹ کے لیے ہیڈز اپ ڈسپلے جیسے فیچرز بھی دیے گئے ہیں۔ ترک میڈیا سورسز کے مطابق ملائیشین نیوی کی جانب سے اپنے LMS بیٹ-2 ٹینڈر کے تحت 2 شپس کے لیے ترکی کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ملائیشیا کی جانب سے اس سال دفاعی نمائش کے موقع پر 2 ATR-72 میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ اور 2 لٹورل مشن شپس کے حوالے سے ایکوزیشن کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ گو کہ ابھی تک سرکاری سطح پر اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن ممکنہ طور پر ملائیشین نیوی کی جانب سے ترک کمپنیوں کی تیار کردہ ملجم کلاس کارویٹس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ترک کمپنیوں کی جانب سے ملجم کلاس کارویٹس ملائیشین نیوی کو آفر کی گئی تھی اور یہ شپس اس سے پہلے نہ صرف ترک نیوی میں سرو کر رہی ہیں بلکہ یوکرینین نیوی کی جانب سے بھی یہ شپس ترکی سے آرڈر کی جا چکی ہیں۔ ادھر پاکستان کی جانب سے آرڈر کی جانے والی ملجم کلاس کارویٹس کے سلسلے کی پہلی شپ پاک نیوی کے حوالے کی جا چکی ہے، جبکہ دیگر شپس بھی کنسٹرکشن کے مختلف سٹیجز پر ہیں۔ عین ممکن ہے کہ ملائیشین نیوی کی جانب سے بھی اسی کلاس کی شپس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ تاہم ملائیشیا کی جانب سے یوکرین کی طرح میکا ورٹیکل لانچ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کی جانب سے MBDA کے کیم ایکسٹینڈڈ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز کا ان شپس کے لیے انتخاب کیا گیا تھا۔ یہ شپس ٹوٹل 3000 ٹن کی ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہے اور ترکی اس وقت سوائے پرپلشن سسٹم کے باقی تمام طرح کے ویپنز اور سسٹمز اس کے لیے ملکی سطح پر تیار کر رہا ہے۔ آرمینیا کی طرف سے بھارت سے مزید ویپنز ایکوائر کیے گئے ہیں۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق بھارتی کمپنی کلیانی گروپ اور بھارت فورج کے آرٹلری سسٹمز آرمینیا کی جانب سے بھارت سے خریدے گئے ہیں۔ آرمینیا اس سے پہلے بھارت سے پیناکا ملٹی بیرل راکٹ لانچ سسٹم اور سوارتھی آرٹلری ڈیٹیکشن ریڈارز ماضی میں بھی خرید چکا ہے۔ اس کے علاوہ اینٹی ٹینک ویپنز کے ساتھ ساتھ اس وقت ایمونیشن بھی آرمینیا کی جانب سے بھارت سے ایکوائر کیے گئے تھے، جس کی اس وقت ٹوٹل مالیت $370
ملین ڈالر سے زائد بتائی گئی تھی۔ دوسری قراباخ جنگ کے بعد اور خاص طور پر حالیہ کشیدگی کے بعد آرمینیا کی جانب سے مختلف نوعیت کے ویپنز خریدنے میں تیزی دکھائی گئی ہے۔ فرانس کی جانب سے 2 روز پہلے ہی آرمرڈ وہیکلز آرمینیا کو ڈیلیور کی گئی ہیں اور اس کی تصویر بھی سوشل میڈیا پر ریلیز کی گئی۔ بھارت کی طرف سے 155 ملی میٹر کی مارک 155 BR سیلف پروپیلڈ ہوئزر اور ایڈوانس ٹوڈ آرٹلری گن آرمینیا کو حالیہ ڈیل کے تحت پرووائڈ کی گئی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حالیہ ایکوزیشن دراصل دونوں ممالک کی براڈر ملٹری کوآپریشن کا حصہ ہیں۔ فرینڈز، US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاپان کے لیے 400 ٹاماہاک کروز میزائل کی فروخت کی منظوری دے دی گئی ہے۔ دونوں ممالک کی اس بارے میں طے پانے والی ڈیل کی مالیت $2.35 ارب بتائی گئی تھی۔ اس منظوری کے ساتھ ہی جاپان ابتدائی طور پر 200 ٹاماہاک بلاک 4 اور 200 ہی ٹاماہاک بلاک 5 اور متعلقہ اکوپمنٹ امریکہ سے ریسیو کرے گا۔ گو کہ جاپان نے اپنی نیوی کے زیر استعمال 3 آرلے بلک کراس ڈسٹرائر کے لیے یہ ٹاماہاک کروز میزائلز ایکوائر کیے ہیں، تاہم فیوچر میں لینڈ بیسڈ اور سب مرین لانچ ٹاماہاک کروز میزائلز بھی ایکوائر کیے جا سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ امریکی ساختہ ٹاماہاک بلاک 4 کی رینج 1000 مائلز بتائی جاتی ہے، جبکہ ٹاماہاک کروز میزائل کا بلاک وی ویریئنٹ اس کا بھی ایڈوانس ورژن قرار دیا جاتا ہے اور یہ ایک لانگ رینج اینٹی شپ میزائل ہے جسے مختلف طرح کے موونگ ٹارگٹس کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ جاپان کی جانب سے اس طرح کے میزائل کی باقاعدہ ایکوزیشن اس کے ڈیفینسو سے اب اوفینسو پوسچر میں تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ جاپان ملکی سطح پر بھی 5 سالہ پروگرام پر کام کر رہا ہے جس کے تحت ٹائپ 12 نامی اینٹی شپ کروز میزائل کا ایکسٹینڈڈ رینج ورژن ڈومیسٹکلی ڈیولپ کیا جائے گا۔ فرینڈز، امریکی کمپنی بیل کی جانب سے ساؤتھ کوریا کو 3 بیل 505 ہیلی کاپٹرز ڈیلیور کر دیے گئے ہیں۔ ساؤتھ کورین نیوی کی جانب سے یہ 3 ہیلی کاپٹرز امریکی کمپنی سے ریسیو کیے گئے ہیں، جبکہ ریپبلک آف کورین نیوی کی جانب سے ٹوٹل 40 بیل 505 ہیلی کاپٹرز امریکی کمپنی سے آرڈر کیے گئے تھے۔ ان ہیلی کاپٹرز کی ڈیلیوریز 2025 تک مکمل ہوں گی۔ بیل 505 ہیلی کاپٹرز اس وقت 7 سے زائد ممالک کے زیر استعمال ہے اور اب تک ٹوٹل 400 ہیلی کاپٹرز مختلف ممالک کو ڈیلیور کیے جا چکے ہیں۔ یہ ایک ملٹی پرپز ہیلی کاپٹر ہے جسے پائلٹس کی ٹریننگ، ریسکیو مشنز اور ریکانیسنس جیسے مشنز میں یوز کیا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ جارڈن کو گزشتہ روز ہی بیل کمپنی کی جانب سے ابتدائی بیل 505 ہیلی کاپٹر ڈیلیور کیا گیا ہے۔ فرینڈز، چائنیز کمپنی ایوک کے تیار کردہ ایوک 313A ہیلی کاپٹر نے بلند پہاڑی علاقوں میں کامیابی سے اپنی ٹیسٹ فلائٹ مکمل کر لی ہے۔ ایوک کا تیار کردہ A313 ہیلی کاپٹر بنیادی طور پر اسی کمپنی کے ہی تیار کردہ Z8F ہیلی کاپٹر پر بیسڈ ہے اور یہ ہیلی کاپٹر ٹوٹل 18 پرسنل کو اکاموڈیٹ کر سکتا ہے۔ اس ہیلی کاپٹر کی انڈیورنس 5 آورز ہے اور یہ مختلف طرح کے مشنز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ چائنیز انڈسٹری اس وقت مختلف نوعیت کے یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹرز میں بھی کئی طرح کے ویریئنٹس تیار کر چکی ہے، جس میں ہیوی، میڈیم اور لائٹ یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹرز قابل ذکر ہیں۔ چین اب ان ہیلی کاپٹرز کو ایگریسولی نہ صرف ملٹری مقاصد بلکہ سویلین پرپز کے لیے بھی ایکسپورٹ مارکیٹ کو آفر کر رہا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔